वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 2 जून को यानी ईद उल अज़हा के बाद एक बड़े एहतजाज का ऐलान कर दिया है। वो खुद भी काफिले लेकर आएंगे और पंजाब वालों को भी कॉल दे दी गई है। क्या एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इस कॉल से थर थर कांप रही है? क्या इससे इमरान खान की मुलाकातें खुल जाएंगी? क्या उनको इलाज के लिए कहीं और मुंतकिल कर दिया जाएगा? अभी तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जब पंजाब की सरहद पर पहुंचे, इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश की तो एक SHO से लड़कर उससे शिकस्त खाकर वापस चले गए। 2 जून को क्या होगा? इसके बाद क्या इमरान खान को रिलीफ मिलेगा या उसकी तकलीफ में इजाफा होगा? आइए मैं आपको बताता हूँ दलाइल के साथ, हक़ाइक़ के साथ, शवाहिद के साथ। आपको मंतकी तौर पर समझ आएगी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ क्या होने वाला है और वो क्या कर रही है इस व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने व्लॉग के साथ। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी एक तवील अरसे के बाद, कई माह के बाद मंजर आम पर आए हैं। यानी मंजर आम पर आने का मतलब यह है कि वो मीटिंग्स तो कर रहे हैं, बीच में बयान भी छोटे मोटे दे देते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से जो एक बार बार एहतजाज किया जाता था, इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जाती थी, उस हवाले से वो अली अमीन गंडापुर यानी कि जब उनको हटाया गया था तो कहा गया था कि सुहेल आफरीदी आएगा और वो छा जाएगा, लेकिन वो नहीं छा सका, कहीं हमें नजर नहीं आए। और जिस मकसद के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए उनको लाया गया था, उनकी आमद से पहले से लेकर अब तक जो मुलाकातें बंद हैं, सुहेल आफरीदी तो इमरान खान से मुलाकात तक नहीं कर सका। जेल के उस फाटक में सर झुकाकर दाखिल नहीं हो सका। वो उस जेल के फाटक को तोड़ेगा कैसे? अब जो सूरत हाल बनी है, इसमें पहले तो इस बात को डिस्कस कर लिया जाए कि इस एहतजाज की कॉल की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। कई महीनों से, तकरीबन 6 माह से ज़ायद हो चले कि इमरान खान की मुलाकातें बंद हैं। अब ये मुलाकातें क्यों बंद हैं, पहले इसको भी देखना पड़ेगा, फिर हम बात करेंगे कि ये मुलाकातें खुल किस तरह सकती हैं। मुलाकातें इसलिए बंद हैं कि इमरान खान वहाँ बैठकर 26 नवंबर फाइनल कॉल जैसी प्लानिंग करते हैं। वो वहाँ पर बैठकर जो सोशल मीडिया अकाउंट चलवाते हैं, उसमें पाक फ़ौज के सरबराह के हवाले से, पाक फ़ौज के शोहदा के हवाले से जो गुफ्तगू की जाती है वो नाकाबिले कबूल है। वो वहाँ पर बैठकर शेख मुजीब को हीरो बनाते हैं, वो वहाँ बैठकर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की कॉल देते हैं, वो वहाँ बैठकर सियासी अदम इस्तेहकाम ही पैदा नहीं करते, बल्कि SCO कॉन्फ्रेंसों जैसे बड़े बड़े जो आलमी इवेंट पाकिस्तान में होते हैं उनको सबूताज़ करने की कोशिशें करते हैं। तो अगर इमरान खान ये सब कुछ करते रहेंगे तो उनकी मुलाकातें नहीं खुलेंगी। उनको इससे पहले बिहेव करना पड़ेगा, उनको जेल मैनुअल्स पे, जेल के जो रूल्स हैं उस पर अमल करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज के ज़रिए मुलाकातें खुलवा सकते हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ना कि आप वाकई ये समझते हैं कि सुहेल आफरीदी अपने साथ 2, 3, 4, 5, 7 हज़ार बंदा लेकर आएगा और वो जेल में इमरान खान से मुलाकात में कामयाब हो जाएगा? वाकई आप ऐसा समझते हैं? और अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले ऐसा समझते हैं तो मुझे उनके IQ लेवल पे फिर जो है शक होगा, और फिर मैं कहूँगा कि यार कोई थोड़ा सा सोचना समझना शुरू करो, कोई अपने सियानों को बिठाओ और कुछ सोचो समझो, जानो कि इस पूरे अरसे में जो तुमने सियासत की, इससे तुमने क्या खोया, क्या पाया? अभी तक तुमने सिर्फ और सिर्फ खोया है, अपने लोगों को दहशतगर्द बनाया है, उनको 10-10, 20-20, 30-30 बरस के लिए जेलों में अपने कायदीन को पहुंचा दिया है, इमरान खान की मुलाकातें तक बंद करवा के रख दी हैं। ये है तुम्हारी सियासत, तुम्हें देखना पड़ेगा कि आगे कैसे बढ़ना है। बहरहाल अब सुहेल आफरीदी जो है वो एक और कार्ड खेल रहा है, और वो कार्ड क्या है? वो ये है सुबाइयत का कार्ड। जब कुछ बाकी नहीं बचता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास, तो वो जो है सुबाइयत का कार्ड खेलना शुरू कर देती है। वो बार बार कह रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को पंजाब में और इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोका गया। ये बात दुरुस्त है कि वो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला है, लेकिन क्या वो बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने किसी सरकारी काम की अदायगी के लिए वहाँ पर आ रहा था, या वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन के तौर पर आ रहा था? वहाँ पर एक जत्था लेकर आ रहा था, वो हमला करना चाहता था, एहतजाज करना चाहता था, जिसकी इजाज़त बहरहाल नहीं थी। दफ़ा 144 नाफिज है इस्लामाबाद में, और आपको इस कानून की बहरहाल पाबंदी करना पड़ेगी। ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या अगर मरियम नवाज़ खैबर पख्तूनख्वा जाएँ, वहाँ पर उनको एक SHO रोक ले तो क्या होगा? तो मुझे इसके जवाब में यही कहना है कि अगर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ वहाँ पर एक सियासी कारकुन के तौर
طور پر وہاں کی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے، وہاں کے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے جائیں گی تو یقینی طور پر ان کو ایک ایس ایچ او روک سکتا ہے، ان کے مقابلے میں آ سکتا ہے۔ بہرحال اس وقت تو فیصلہ یہ ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں اتنی اہم ہے کہ اس کا مقابلہ صرف اور صرف ایک ایس ایچ او کی مدد سے ہو سکتا ہے۔ وہ ایس ایچ او جو ہے ان کو آئینہ دکھا سکتا ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہاں پر پاکستان توڑنے کی بات کرتا ہے، خود کو وزیر اعلیٰ ہونے کے حوالے سے تعارف کرواتا ہے تو اس کو جواب ملتا ہے تو وزیر اعلیٰ ہو تو جاؤ اپنے صوبے میں کام کرو جس کے لیے تمہیں منتخب کیا گیا ہے۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ یہ احتجاج اگر ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو کوئی رعایت دے گی، کوئی اس کو نرمی ملے گی، کوئی فرق پڑے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بند گلی میں کھڑی ہوئی ہے۔ اس نے احتجاج بھی کر کے دیکھ لیے، اس نے ڈی چوک پہنچ کر بھی دیکھ لیا، وہاں سے فرار بھی یہ ہو چکے، اور اس کے بعد بشرا بی بی جو ہیں وہ دوبارہ جیل بھی پہنچ چکی۔ یہ سب کچھ کر کے انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کر کے بھی دیکھ لی، اور اس کے بعد وہ مذاکرات بھی ابھی تک تعطل کا شکار ہیں کیونکہ دونوں طرف سے کوئی واضح ایجنڈا نہیں ہے جس پر اتفاق رائے ہو سکے۔ اب پاکستان تحریک انصاف آ گئی بند گلی میں۔ سہیل آفریدی کے اوپر آگے بہت سارے سوال کہ تم تو آئے تھے علی امین گنڈا پور کی جگہ پر کہ عمران خان کو رہا کرواؤ گے، اور تم تو بالکل ہی ٹھس ہو کر بیٹھ گئے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ انٹرنل پریشر اپنی جگہ پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے، جس طرح پاکستان کی حکومت، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی چیخیں نکلوا دینے کے لیے کافی ہے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ اب وہ کوئی ہنگامہ کریں، خود کو ان کریں، کیونکہ وہ آؤٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، نہ وہ مذاکرات کر سکتے ہیں، نہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں، نہ وہ کہیں ان ہو سکتے ہیں، تو پھر اب ایک صوبائیت کا کارڈ ہی رہ گیا ہے۔ تو اس پر بھی مجھے یہ کہنا ہے کہ اگر سہیل آفریدی ایسا کوئی ہنگامہ مچاتے ہیں تو شاید علی امین گنڈا پور کے پاس تو کوئی راستہ تھا، سہیل آفریدی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی اوقات صرف اتنی رہ گئی ہے کہ اس کو ایک ایس ایچ او ڈیل کرے گا، اور وہ جو انگلی اس کی طرف اٹھائی جائے گی وہ اس انگلی کو، اس ہاتھ کو، اس چہرے کو واپس موڑ دے گا۔ یہ ٹوٹل اس وقت پوزیشن بن چکی ہوئی ہے۔ دوسری بات، اگر پاکستان تحریک انصاف کے قائدین صوبائیت کا کارڈ کھیلتے ہیں، خیبر پختونخوا کو اور پنجاب کو لڑانے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں بھی ان کو اسی طرح کا جواب ملے گا جس قسم کا جواب شیخ مجیب والی باتیں کرنے پر عمران خان کو ملا تھا۔ یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ علیمہ خان جو بات کر رہی ہیں بنگلہ دیش کے حوالے سے، اس کو حوالہ دینے سے تو کیا ان کے پلے میں رہ جاتا؟ سہیل آفریدی جو بار بار بات کر رہے ہیں کہ پاکستان توڑنا، اور پاکستان توڑنے کی بات، ان کے پلے کیا رہ جاتا کہ وہ ایس ایچ او ان کو جواب میں کہتا کہ تم کیا، تمہارا باپ بھی آ جائے تو پاکستان نہیں توڑ سکتا۔ خیبر پختونخوا کے عوام کو اس طرح گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب تم اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں کو لے کر یا سرکاری ملازمین کو لے کر یہ سمجھو گے کہ اسلام آباد پہ حملہ آور ہوگے اور اس میں تمہیں کامیابی ملے گی، تو تمہارے سامنے 1.5 سال پہلے کا 26 نومبر بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ اب تو تمہیں کوئی اسلام آباد داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں دے گا کیونکہ معاملات بہت زیادہ اور طرف جا چکے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اگر یہ اس قسم کی غنڈہ گردی اور بدماشی کے ذریعے رعایات لینے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کا جواب یہ ہوگا کہ عمران خان پر سختی مزید بڑھ جائے گی اور وہ مزید مشکل میں آ جائے گا۔ اب ماضی کی تاریخ کو دیکھ لیجئے، جب ایسے اقدامات کیے گئے اس کے نتیجے میں عمران خان کے لیے، اس کی پارٹی کے لیے مشکلات مزید بڑھی۔ تو پھر اس میں ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ مجھے یہ کہنا ہے کہ راستہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لیے راستہ صرف ایک ہے کہ اس کے سیانے بیٹھ جائیں، مل کر بیٹھیں، سر جوڑیں، دیکھیں انہوں نے کیا کھویا کیا پایا، یہاں پر آگے راستہ نکالنے کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں، پاکستان سے غداری کی بات نہ کریں، یہاں پر صوبائیت پھیلانے کی بات نہ کریں، پاکستان کو توڑنے کی بات نہ کریں، تو ان کے لیے راستہ نکل سکتا ہے۔ وہ بات چیت ہو سکتی ہے جس کے لیے وہ مرے جا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں اپنی فطرت، اپنی ڈی این اے میں جو کچھ انہوں نے گھسا لیا ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا، نہیں تو ان کو مار پڑتی رہے گی۔ اگر وہ دہشت گردوں کا ساتھ دیتے رہیں گے، اگر وہ مارکہ حق میں مودی کی زبان بولیں گے، اگر وہ یہ کہیں گے کہ تحریک طالبان پاکستان یا اس کے ساتھ جو بھی دہشت گرد گروہ ہیں ان کی سپورٹ کریں گے، ان کے حق میں سامنے آئیں گے اور اس حد تک نیچے گر جائیں گے کہ ایک منشیات فروش عورت کے لیے، میں نے جو پہلے بھی ویلاگ کیا اس میں بتایا
کہ اس حد تک لو آئی کیو لیول پہ چلے جائیں گے تو ان کے لیے مشکل ہی مشکل ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کو بیٹھنا چاہیے کہیں پر, اس کے سیانوں کو بیٹھنا چاہیے. ایک مرتبہ آپ کو یاد ہے شاہ محمود قریشی سمیت باقی لوگوں نے ایک خط لکھا تھا قیادت کو, اس پر غور کرنا چاہیے. یہ سیاست نہیں چلے گی اب, ایسا پاکستان نہیں چلے گا اب جس میں 2014 والے دھرنوں کے ذریعے آپ مقاصد حاصل کر لیں. اب ایسے دھرنے نہیں ہوں گے, اب ایسی بلیک میلنگ نہیں ہوگی, اب ایسی بدماشی نہیں ہوگی. اب جو کچھ ہوگا آئین کے مطابق ہوگا, قانون کے مطابق ہوگا, اور اس کے عقل دلیل اور منطق کے تحت ہوگا. آپ یہ کہیں کہ آپ وفاقی حکومت کی یا فوج کی گردن پہ کوئی انگوٹھا رکھ دیں گے, بھائی پہلے آپ کو سپورٹ حاصل تھی فیض حمید کی, اس سے پہلے شجاع پاشا کی, اس کے بعد ظہیر الاسلام کی, ان تمام کی, آپ اس کی بنیاد کے اوپر اس وقت کا وزیر داخلہ آپ کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا. آپ اسلام آباد آ کر بیٹھ گئے تھے, اور بیٹھ کے گئے تھے, روزانہ چلے جاتے تھے, شام کو آ کے منڈلی لگا لیتے تھے, اور اس کو 126 دن کے دھرنے کا نام دے دیا تھا. دن بھر وہاں پر کوئی ہوتا نہیں تھا. اب یہ ساری رنگ رلیاں نہیں چلیں گی. لہٰذا میری بات جو ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان سے ملاقاتیں بھی ہونی چاہیے. عمران خان کا تسلی کے مطابق, پاکستان تحریک انصاف کی تسلی کے مطابق علاج بھی ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے عمران خان کو انسان بھی بننا چاہیے, پاکستانی بھی بننا چاہیے. اپنے وہ تمام ٹویٹ اور اپنی وہ تمام غلطیاں ماننی چاہیے, ان پہ معذرت کرنی چاہیے, کیونکہ پہل آپ نے کی ہوئی ہے, پہل حکومت نے نہیں کی, پہل فوج نے نہیں کی. یہ سب کچھ پہلے آپ نے کیا. آپ نے یہ لڑائی شروع کی, آپ نے پاک فوج کے سربراہ کو میر جعفر اور میر صادق کہا, آپ نے فوج کو نیوٹرل ہونے پر جانور کہا, آپ نے یہاں پر جو طوفان برپا کیا 9 مئی کو, اور پھر 9 مئی برپا کرنے کے بعد پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی کال دی. یہ آپ کی شروع کی ہوئی جنگ ہے, جو پاکستان سے جنگ ہے. تو پاکستان سے محبت کرنے والے تو اس کا مقابلہ کریں گے, اس کا جواب دیں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ دباؤ ڈال لیں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. آپ فارغ ہو چکے ہوئے ہیں. یہ صرف اور صرف جو ہے, اور 2 جون کی گرمی میں جب اتنی شدید گرمی ہوگی, اور ویسے بھی خیبر پختونخوا میں جب پری مونسون شروع ہونا ہے, بارشیں شروع ہونی ہیں, وہاں پر تو اور قسم کا ایک الرٹ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کرم کرے, آفتوں سے مصیبتوں سے میرے خیبر پختونخوا کو بچائے, اور اس آفت اور مصیبت سے بھی بچائے جو پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں اس پر لاد دی گئی ہے. اور خیبر پختونخوا پچھلے 14-15 برس سے ایک ایسا اسٹیڈیم بنا ہوا ہے جس کے رہنے والے خود اپنی ہلاکتوں, خود اپنی مصیبتوں, خود اپنی پریشانیوں کا وہاں پر مقابلہ دیکھ رہے ہیں, اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں, اس کی حل شیری کر رہے ہیں. اور آخری بات, یہ پاکستان کے 2 صوبوں خیبر پختونخوا اور پنجاب کی لڑائی ہرگز نہیں ہے, کیونکہ یہ پنجاب میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز موجود ہیں, اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی موجود ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی ہے جو پاکستان کے ساتھ ہے, جو پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے, پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہے.